2020 کا جو سال خاص طور پہ رہا، اور 2020 کے سال کے اندر سب سے زیادہ بڑا چیلنج دنیا کو جو درپیش رہا وہ کورونا کا درپیش رہا۔ پاکستان نے جس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں اس کو رسپونڈ کیا، اس کو پوری دنیا نے سراہا۔ وزیر اعظم عمران خان نے، جب یہ کووڈ کا آؤٹ بریک ہوتا ہے پاکستان کے اندر، تو وزیر اعظم عمران خان نے ایک حکمت عملی ایسی ترتیب دی جس میں لوگ کووڈ سے بھی نہ مرے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ بھوک سے بھی نہ مرے۔ ایسے متعدد اقدامات جو ہے ان کو ترتیب دیا گیا، جس میں طبی امداد سے لے کر کیش پروگرام جو خاص طور پہ، اور تاریخی کیش پروگرام جو ہے اس کو لایا گیا، جو 1200 ارب سے روپے سے زائد کا کیش پروگرام تھا، اور نقد کیش جو ہے وہ ان لوگوں پہ تقسیم کی گئی، اور ایک پراپر میکانزم، پراپر طریقے کے ساتھ کی گئی، جو بایو میٹرک کے ذریعے ویریفائیبل طریقے کے ساتھ جو ہے وہ تقسیم کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیو ناٹس ہیں، جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ اگر وہاں پہ لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو وہ کس طرح سے اپنے زندگی گزار سکتے ہیں، ان کا سب سے پہلے خیال رکھا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کووڈ کی اوور آل صورتحال کیا ہے، حکومت اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے، حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے، اس پہ وزیر اعظم نے متعدد بار قوم سے خطاب بھی کیا، اور اپنے خطاب میں ساری لائے عمل اور پورا جو ایک پلان آف ایکشن تھا وہ قوم کے سامنے رکھا، تاکہ لوگوں کا اعتماد میں، عوام کو اعتماد بھی لیا جا سکے کہ وزیر اعظم اس حوالے سے کتنے سیریس ہیں اور سیریس نوٹ کے اوپر کام کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے 15 جنوری کو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کورونا وائرس کے اوپر ایکشن لینے لگے۔ کیوں کیا؟ کیونکہ چائنا کے اندر تب کورونا وائرس پھیل چکی تھی۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہمارا جو رسپانس ہے، ہم جو مسلسل اس کو فالو کر رہے تھے، کیا ہمارا رسپانس تھا، یہ ضروری ہے سمجھنا، کیونکہ ہر قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، اب پاکستانی قوم کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا۔ 15 جنوری سے ہم نے شروع کیا، ایئرپورٹس کے اوپر ہم نے اسکریننگ شروع کی۔ آپ خود گھر میں رہیں اور دیکھیں اور اپنے آپ کو فالو کریں اور تھوڑا سا ریسٹ کریں، اور زیادہ تر لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ صرف جن لوگوں کو شدت اختیار کر جائے، اور وہ پھر سے میں کہتا ہوں، یا وہ لوگ بیمار ہوتے ہیں یا وہ ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے، ان کو صرف ہاسپٹل جانا چاہیے۔ The dilemma on one side, stopping people dying from the virus, on the other hand, preventing death from hunger as a result of the lockdown. And the other problem we face in the developing world, there's a huge discrepancy in the resources available to us in the developing world and the resources available to the developed world. Especially developing world that is suffering with very high debt to GDP ratio. So these highly indebted countries, the problem they face now is a lack of fiscal space. We do not have the money to spend on already the overstretched health services, and secondly, to stop people from dying of hunger. Therefore, I will be appealing to the world leaders, to the heads of financial institutions, to the Secretary General of United Nations, to launch an initiative that will give debt relief to developing countries to combat the coronavirus. ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہماری جو بہت بڑی غریب ترین طبقے ہیں ان کو ہم ریلیف کیسے دیں۔ تو آج میری جو ٹاک کا اصل مقصد وہی ہے کہ آج ہم نے جو پوری اپنی تیاری کر چکے ہیں، ہمارا جو احساس پروگرام ہے، اس احساس پروگرام کے تحت، اور یہاں ڈاکٹر ثانیہ بیٹھی ہوئی اور انہوں نے بڑی محنت سے یہ پچھلے 8-9 مہینے سے پورا ڈیٹا بیس بنایا ہوا ہے۔ ڈیٹا بیس کا مطلب کہ کون سے لوگ ہیں جو بالکل سب سے زیادہ مستحق ہیں، جو بالکل غریب ہیں۔ سارا جو ڈیٹا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے۔ 17,000 جگہ ہیں، پوائنٹس ہیں جدھر سے پیسہ ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا سارے پاکستان میں۔ ایک ہم اسپیشل نوجوانوں کی، ایک یوتھ کی ایک فورس بنا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم پوری تیاری کر رہے ہیں۔ یہاں جو پرائم منسٹر آفس میں سٹیزن پورٹل ہے،
اس کے ذریعے اب ہم اس کی پوری ممبرشپ کریں گے. جو فورس بنے گی کرونا ریلیف ٹائیگرز، ان کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر دینا سارے پاکستان میں. جدھر سے میپنگ کر لیں گے کہ کدھر کدھر سے یہ لوگ یہ ہمارے نوجوان ممبرز بن رہے ہیں. ان کے ذریعے پھر اگر ہمیں 2 ہفتے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک جگہ پہ ایک دم کرونا کے زیادہ کیسز آ رہے ہیں تو ہم پھر ان نوجوانوں کے ذریعے ان لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچائیں گے. جو ہمارے بے روزگار لوگ ہیں، جو ہمارے ڈیلی ویجرز ہیں، ان کی پوری ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں. اور ہمارے یہ جو کرونا کے جو ٹائیگرز ہوں گے یہ بھی جا کے ان کا ڈیٹا ہر اپنے اپنے علاقوں کے اندر ڈیٹا ہمیں دیں گے. ایک تو احساس پروگرام کے ذریعے ہم ان کو ڈائریکٹ پیسے دیں گے، اور دوسرا جو بھی ہم فنڈ اکٹھا کریں گے، جو بھی پبلک دینا چاہتی ہے پیسے، وہ سارے پیسے ہم پھر ان بے روزگاروں کو، ان چھاپڑی والوں کو، غریبوں کو جو سب سے زیادہ متاثر ہوں گے اس سے، بے روزگار جو ہو جائیں گے، ان سب کو پھر ہم اس فنڈ کے ذریعے پیسے دیں گے تاکہ ان کے گھر میں اتنے پیسے ہوں کہ اپنا یہ کھانے پینے کی چیزیں خرید لیں. آرگنائز طریقے سے لوگوں کو بتائیں گے، خود وہ جا کے پیسے خرچ کریں گے، لیکن ہم ایک سینٹرل ڈیٹا سے بتا دیں گے کہ ضرورت کدھر کدھر ہے تاکہ سب کو پتہ چل جائے. کوئی بھی کام کرنا ہو اسے پتا ہو کہ یہ ایریاز میں وہ کام کر سکتا ہے. اوورسیز پاکستانیز کو خاص طور پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا احساس ہے، ایک ہمارا نوجوان آبادی احساس ہے، دوسرا اوورسیز پاکستانی احساس ہے. تو وہ ان کو ہم ایک اکاؤنٹ دیں گے. میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت سب سے زیادہ پاکستان کو اپنے اوورسیز پاکستانی، بیرون ملک پاکستانی اس کی ضرورت ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے اسٹیٹ بینک کے اندر پیسے ڈپازٹ کروائیں، جو بھی باہر سے ڈالرز آپ ڈپازٹ کروائیں تاکہ ہمارے ریزروز بوسٹ ہوں. انفیکشس ڈیزیز اور آئسولیشن ہاسپٹل جو سیٹ اپ کیا، میں آج ان کو پاکستان کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس طرح کی فیسلٹی اتنی جلدی اور مشکل وقت میں، کیونکہ لاک ڈاؤن بھی تھا، چیزیں بھی مشکل تھی، موو نہیں کر رہی تھی اس وقت، تو اتنے چھوٹے ٹائم میں ایک ایسی فیسلٹی جدھر اسپیشلسٹ اسٹاف چاہیے. یہ جتنے آپ دیکھ رہے ہیں انٹینسو کیئر یونٹس، ان کے لیے اسپیشلسٹ اسٹاف چاہیے ہوتا ہے. تو یہ صرف یہی نہیں کہ بیڈز ہیں، ان کے ساتھ اسٹاف بھی آتا ہے. تو یہ ہمارے ملک کے لیے بہت خوشائن چیز ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں اتنی جلدی، اگر پولیٹیکل ول ہو، اگر ڈٹرمنیشن ہو تو یہ ہم کر سکتے ہیں. میں سب سے پہلے اپنی حکومت کی طرف سے اپنے ڈاکٹرز کو، نرسز کو، سارا جو اسٹاف کام کرتا ہے ہاسپٹلز میں، ان کو میں ایک ایشورٹی دینا چاہتا ہوں کہ جب سے 15 جنوری سے جب ہمیں اندازہ ہوا کہ چائنا میں پھیل رہی ہے کرونا وائرس، تو تب سے ہم تیاری کر رہے تھے اس کی، اور ہمیں تب سے احساس تھا کہ جو فرنٹ لائن ہے اس وائرس کی جہاد لڑنے میں، وہ ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں، ڈاکٹرز، نرسز اور جو اسٹاف کام کرتا ہے. ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ چائنا نے ہمیں پورا پریفرنس دی اس چیز میں. جیسے جیسے چائنا قابو پایا انہوں نے کرونا کے اوپر، تو انہوں نے سب سے پہلے پرائیورٹی پاکستان کو دی، اور آج بھی جو اکوپمنٹ ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ساری چائنا سے آ رہی ہے. اس طرح کا کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں، بلکہ دنیا میں ایسا کبھی سچویشن آیا ہی نہیں ہے جو کہ آج ہے. اور اس کے ابھی اثرات، جو لاک ڈاؤن کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، اس کے ابھی اثرات آئیں گے، کیونکہ لوگ ابھی گھروں میں بند ہیں، ان کا جو خرچے ہیں، جو ان کی سیونگز ہیں، جو انہوں نے پیسے بچائے ہوئے تھے، وہ خرچ ہو رہے ہیں، اور وہاں بھوک بڑھتی جا رہی ہے. تو اس طرح کا کیونکہ سچویشن آیا نہیں، تو اس لیے ملک کے جو رسپانس ہے وہ بھی وہ ہونی چاہیے جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوئی. تو اس کی دو چیزیں ہیں. ایک تو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے، سب سے بڑا پیکج دیا جو بھی پاکستان کی تاریخ میں ہم نے، جو بھی ہم کر سکے ہم نے پیکج دیا، اور مجھے بڑا فخر ہے
کہ جو ڈاکٹر ثانیہ نے بیٹھ کے انہوں نے جو ان کا جو احساس پروگرام ہے وہ اتنی زبردست طریقے سے، اتنا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، اور کبھی بھی ایسا پروگرام نہیں ہو جس میں بالکل نان پولیٹیکل ہے، اس میں صرف آٹومیشن ہے، ڈیٹا بیس کے اوپر سارا پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے اور اس طرح ٹرانسپیرنٹلی، تو ایسا کبھی ہوا نہیں. تو ایک تو گورنمنٹ کر رہی ہے، لیکن اس میں یہ جو آگے وقت آ رہا ہے اس میں ساری قوم کو مل کے اس کے اندر شرکت کرنی پڑے گی. کوئی اکیلی گورنمنٹ اس کا جس طرح کا یہ ماحول بنتا جا رہا ہے، کوئی گورنمنٹ اکیلی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اس لیے یہ بڑا ایک ایسا ٹائم ہے جس میں ساری قوم کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اس سے بہتر جتنا یہ ٹرانسپیرنٹ پروگرام ہو رہا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. اللہ نے ہمارے اوپر خاص کرم کیا تھا. ہم بڑے خوش قسمت ملک ہیں. ہم اپنے ہمسائے کو دیکھ لیں، ایران کو دیکھ لیں اور پھر ہندوستان کو دیکھ لیں، تو پاکستان کے اوپر اللہ نے خاص کرم کیا تھا. ہم بالکل بچ گئے جو کہ کرونا وائرس نے جس طرح تباہی باقی ملکوں میں اور ہمارے ہمسایوں میں مچائی تھی. ہمارے اللہ کا کرم ہے کہ اموات سے بھی یہ ملک بچ گیا، اور دوسری چیز ہم نے اپنی جو اکانومی تھی، جو ہماری معیشت تھی، اس کو بھی ہم نے بچا لیا بنسبت کہ باقی ملکوں میں جو ہو رہا ہے. میں اپنی ساری قوم سے اب کہتا ہوں کہ یہ ہے ٹائم احتیاط کرنے کا. ادھر اگر ہم احتیاط کر گئے تو ہم اس کو روک سکیں گے، سلو کر سکیں گے. جس طرح پہلے آپ سب نے مل کے، ساری قوم نے مل کے جیسے ہم نے احتیاط کی تھی پہلے اور ہم بچ گئے، اسی طرح اب بھی وہ ٹائم آ گیا. اگر ایس او پیز، نمبر 1 ایس او پیز یہ ہے کہ یہ جو ماسک ہے یہ سب سے آسان چیز ہے. پبلک میں جدھر بھی لوگ جمع ہوں ادھر اگر یہ ماسک پہن لیں، ہم سب ماسک پہن لیں، اس سے ساری دنیا کا تجربہ یہ ہے کہ بہت کم کیسز پھیلتے ہیں. یعنی آپ اس کی جو پھیل ہے، جس ریٹ پہ یہ پھیلتی ہے وبا، وہ بڑا سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. ہم نے صرف اس کو سلو ڈاؤن کرنا ہے. نمبر 2 کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو کووڈ-19 یہ جو وبا ہے یہ پھیلتی ادھر ہے جدھر لوگ قریب آ جائیں، اور کیونکہ جتنے زیادہ لوگ قریب کھڑے ہو جاتے ہیں اتنی تیزی سے پھیلتی ہے. تو ایک تو اس سے کافی فرق پڑ جاتا ہے. لیکن اب ہم نے کوشش پوری کرنی ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز نہ کریں جدھر کے زیادہ لوگ مجمع جدھر ہوں. جس طرح ہم نے پہلے ایک قوم نے مل کے احتیاط کی تھی، ایس او پیز کے اوپر چلے تھے، اگر ہم پھر کر گئے تو انشاءاللہ ہم اپنے لوگوں کی جانیں بھی بچا لیں گے اور اپنے کاروبار اور اپنی معیشت کو بھی بچا لیں گے تاکہ بے روزگاری بھی نہ پڑے پاکستان میں. کرن، جہاں پہ ہمیں چیلنجز رہے ہیں وہیں پہ ہم نے اکانومی جو ہے اس کو بھی چلانا ہے، پی ایس ڈی پی چلانا ہے. پی ایس ڈی پی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، جو پبلک سروس سپورٹ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر جو امپلائمنٹ جنریشن ہے، خاص طور پہ اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری، اس کا پہیہ چلانا ہے. تو یہ ترقیاتی پروگرام جو ہیں وہ قومی اہمیت کے حامل بھی ہوتے ہیں اور ایک انڈیویجول کے لیے بھی اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. ایسی چیز کی اسی تناظر میں وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں جو منصوبے بہت عرصے سے، یعنی ایسے منصوبے تھے جن کی قومی اہمیت بہت زیادہ تھی، پاکستان میں ان کی قومی اہمیت بہت زیادہ تھی، ان منصوبوں پہ اتنی توجہ نہیں دی گئی تھی اس سے پہلے جو سابقہ حکومتیں تھیں. لیکن وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ان منصوبوں پہ ایون کووڈ کے اندر بھی، کووڈ کے ڈیوریشن کے اندر بھی بہت زیادہ توجہ دی گئی. یہ جو آپ نے پروجیکٹ بنایا یہ پاکستان میں سب سے بہترین میٹرو بس کا پروجیکٹ ہے. یعنی یہ جو اس کی جو کوالٹی میٹروز کے اندر یہ ہائی لیول کا پروجیکٹ ہے، اور اس لیے اس کے اثرات پشاور میں اس لیے پڑیں گے کیونکہ پشاور میں ایک ہی آپ کی مین آرٹری ہے جو جاتی ہو جی ٹی روڈ سے لے کے حیات آباد تک، اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جب پریشر پڑتا ہے تو بالکل بند ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے. 27 کلومیٹر تو اس کا صرف یہ مین آرٹری ہے، لیکن اس کے ساتھ تقریباً 60 کلومیٹر فیڈر روٹس ہیں
تو یعنی کہ اس کا مطلب سارا جو پشاور کا ایریا وہ کنیکٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ. تو یہ کہہ دیں کہ پشاور کے لیے یہ ایک ماڈرن ٹرانسپورٹ سسٹم آ گیا ہے جو کہ پورا پشاور کو اور اس علاقوں کو کور کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کیونکہ ڈیولپمنٹ میں یہ پہلا فیز ہوتا ہے جب کہ آپ ایک ماڈرن ٹرانسپورٹ سسٹم پرووائڈ کرتے ہیں. ایک گورنمنٹ جو کہ اپنی انسانوں کا سوچتی ہے اور اگلی الیکشن کا نہیں سوچتی, اس گورنمنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ سب سے پہلے آج سے ہم پلاننگ کریں کہ ہم اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے کس طرح ایک بہتر پاکستان چھوڑ کے جائیں گے. اب یہ جو نیا انیشیٹو ہے, عوام درخت تب اگائے گی اور ان کو پھر ان کی حفاظت کرے گی جب عوام کو ان کے بینیفٹ سے پتہ چلے کہ ہمارے لیے کیا ہے. میں بھوکا مر رہا ہوں اور مجھے کوئی کہے جی درخت اگا دو, میں کیوں درخت اگاؤں گا؟ سردی میں میرا برا حال ہے, برف پڑی ہوئی ہے, تو میں کیوں وہ درخت نہیں کاٹوں گا اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے. تو یہ جو انیشیٹو ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ مقامی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا, لوگوں کو بینیفٹ ہوگا درخت اگانے کا. تو یہ جو آئیڈیا تھا کہ ہم اپنے جنگل کو استعمال کریں ہنی پروڈکشن کے لیے, شہد کے لیے, یہ زبردست آئیڈیا اس لیے ہے کہ اس پہ امیجیٹلی لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. جب عام لوگوں کو, مقامی لوگوں کو نظر آئے گا کہ ہم پیسہ بھی بنا سکتے ہیں, ہماری روزگار بھی آ سکتا ہے, تو وہ پھر سب سے زیادہ وہ جنگلوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ تبدیلی سب سے پہلے ذہنوں میں آتی ہے, پھر گراؤنڈ پہ آتی ہے. یہ یاد رکھیں پلیز. لوگ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی کو ایک بٹن آن کرو تو تبدیلی آ جاتی ہے. تبدیلی پہلے لوگوں کے ذہن بدلتے ہیں. ہم 5 سال کا سوچتے ہیں, جیسے جی 5 سال سے میں کوئی ایسا پروجیکٹ دکھا دوں, پھر اس کی اتنی اربوں روپیہ اس کے اوپر پبلسٹی پہ خرچ کر کے تاکہ اگلا الیکشن جیت جاؤ. لیکن تعلیم کے اندر اگلا الیکشن کا نہیں آپ سوچتے. جو گورنمنٹ اگلے جنریشن کی سوچتی ہے وہ تعلیم کے اوپر پھر زور ڈالتی ہے. اب ہمارا دنیا میں سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن ہے. اس آبادی کو جتنا ہم ویلیو ایڈ کر سکیں, ویلیو ایڈ کا مطلب کہ جتنی بہترین تعلیم, ہنر سکھا سکیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن دے سکیں, اور دنیا اب کھڑی ہے ایک اور ٹیکنالوجی کی ریولوشن پہ. نئی چیزیں آ گئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ایسی ٹیکنالوجیز اتنی تیزی سے ایڈوانس کر رہی ہیں. لیکن خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی ینگ آبادی کو اس وقت اگر ہم اکوپ کر دیں تو یہ لیپ فراگ کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ بجائے ایک پروسیس سے گزرنے کے ہم بڑی تیزی سے آگے جا سکتے ہیں. اس لیے جو 2 آج میں نے آج انوگریٹ کی ہے 2 چیزیں, ایک آپ کی جو یونیورسٹی چکوال یونیورسٹی, اور دوسرا جو آپ نے سینٹر آف ایکسلنس یا ایک اسکول ایسا بنایا کہ جو بہترین ٹیلنٹ چکوال کے بچوں کا, لیکن غریب بچوں کا, وہ بچے جو کہ جن کے ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں اعلیٰ تعلیم دینے کا بچوں کو, ان کے لیے جو اسکول بنایا ہے, میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے صحیح توجہ دے دی ان اسکولوں پہ, یعنی ٹیچرز کے اوپر صحیح توجہ دے دی, اچھے ٹیچرز بھی دیے, اسکول کی بلڈنگز کافی نہیں ہوتی, اس کے اوپر ٹیچرز بھی آپ کو اچھے چاہیے ہوتے ہیں. اگر آپ نے توجہ دے دی تو آپ کا بہترین ٹیلنٹ اس اسکول سے نکلے گا جدھر آپ میرٹ کے اوپر غریب گھرانوں سے بچوں کو لے کے آ رہے ہیں. یہ ٹورزم ریزورٹس تب کامیاب ہوتی ہیں, اور ورڈ استعمال کیا, سسٹینیبل تب ہوتی ہیں جبکہ مقامی لوگوں کو فائدہ ہو. جب تک مقامی لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا, ان کو روزگار نہیں ملے گا, ان کی زندگی بہتر نہیں ہوگی, تو یہ ریزورٹ زیادہ دیر چلیں گے نہیں آپ کی. مقامی لوگوں کو جب یہ احساس ہوگا کہ یہاں درخت نہ کٹیں, کیونکہ اگر درخت کٹ گئے تو ٹورسٹ نہیں آئیں گے, تو وہ پھر وہ درختوں کو بچائیں گے. تو یہ سارا ماڈل ایسا ہونا چاہیے کہ جو مقامی لوگ ہیں وہ بینیفٹ کریں اس سے. تو وہ درخت اگر بچائیں گے, گندگی وہ نہیں ہونے دیں گے, وہ دریاؤں کو پلوٹی ہونے دیں گے, کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ جتنی صفائی ہوگی اتنے زیادہ ٹورسٹ آئیں گے, اور اس سے علاقے بھی پرزرو ہو جائیں گے, اور پھر ہم
جو سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنے ملک میں لوگوں کو روزگار دے سکیں گے. معیشت ایک بہت بڑا چیلنج پاکستان کے لیے 2020 میں اس لیے بھی رہا ہے کہ کووڈ کے دوران جو ہے پوری دنیا کے اندر جو پرچیزنگ یا بائنگ پاور جو ہے وہ دنیا میں وہ ڈیکریز ہوئی ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی ڈیکریز کی گئی ہے، اور ہماری ایکسپورٹس الٹیمیٹلی جو ہے پوری دنیا میں ایکسپورٹس جو ہے اس کو فرق پڑا ہے. لیکن پاکستان نے ایک زبردست اسٹریٹجی اپنائی سارے عرصے کے دوران کہ اپنی انڈسٹریز کو ایسے پیکیجز دیے، چاہے وہ پاور انڈسٹری ہو، چاہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو، چاہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہو، ان کو اس طرح کے پیکیجز دیے گئے جس کی وجہ سے پاور لومز جو اتنے عرصے سے بند تھی فیصل آباد کی، اس میں اب وہ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہاں پہ امپلائیز ڈھونڈ رہے ہیں، اسکلڈ امپلائیز، اگر انہیں وہ نہیں مل پا رہے کیونکہ ان کی میکسیمم جو کیپیسٹی ہے وہ یوٹیلائز ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے، تو اتنے زبردست آرڈرز آ رہے ہیں کہ وہ اپنے ٹائم سے بھی زیادہ، یعنی 12 آورز 16 آورز 24 آورز کی شفٹ کے اوپر کام جو ہے وہ جاری ہے. پھر کامیاب جوان پروگرام کیا گیا. پاکستان میں یوتھ بلک بہت زیادہ ہے اور یہ پاکستان کی اسٹرینتھ ہے. اس کا استعمال تبھی کیا جا سکتا ہے کہ جب اپنی یوتھ کو ہم پروڈکٹیو بنائیں، اور اس کے لیے کامیاب جوان پروگرام جو ہے اسے شروع کیا گیا. پھر جو ہے وہ ٹائیگر فورس اس کو بھی آغاز کیا گیا جس میں نہ صرف نوجوانوں کی تربیت ہوگی بلکہ نوجوانوں کی یہ کہا گیا کہ جن کے پاس گیجٹس ہیں، جو آئی فون ہے یا وٹ ایور جو بھی فون ان کے پاس اویلیبل ہے، ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس اویلیبل ہے، اس کا استعمال کرتے ہوئے کہیں پہ بھی ہورڈنگ ہو رہی ہے، کہیں پہ بھی کووڈ کے حوالے سے ان کی فیسیلیٹیشن اگر درکار ہے، ان کی سپورٹ درکار ہے، تو وہ سپورٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آپ کے لیے کیا کام کریں گے. اب نئی حکومت آئی ہے، کیا کرے گی آپ کے لیے؟ تو سب سے پہلے تو جو پروونشنل اسٹیٹس ہے اس کے اوپر فوری طور پہ کام کریں گے تاکہ جو احساس محرومی رہی ہے اب تک یہاں وہ دور کی جائے. نمبر 1 ہماری پرائرٹی وہ ہے. ہمارا احساس پروگرام جو ہم لے کے آئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پروگرام ہے جس کو کہتے ہیں پاورٹی ایلیویشن، غربت ختم دور کرنے کے لیے. وہ انشاءاللہ ہمارا پروگرام شروع ہے. وہ گلگت بلتستان میں بھی آپ کو زیادہ ضرورت ہے اس کی کیونکہ یہاں زیادہ لوگ پیچھے رہ گئے زندگی کی ریس میں. ہیلتھ کارڈ لے کے آ رہے ہیں، سارے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے ہیلتھ انشورنس لے کے آ رہے ہیں. 10 لاکھ روپیہ ایک گھر کے لیے کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے وہ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. 10 لاکھ تک. پانی سے بجلی بنانے کے یہاں بڑی جگہ ہیں تو ہم نے فیصلہ کیا 300 میگا واٹ ٹوٹل بجلی یہاں جو سارے گلگت بلتستان کے لیے ضرورت سے زیادہ بجلی ہو جائے گی اگر ہم 300 میگا واٹ بنائیں. تو 2 بن رہے ہیں ہمارے، 2 ہائیڈرو الیکٹرک اسٹیشن پاور اسٹیشن بن رہے ہیں، 2 پائپ لائن میں ہیں، ان کے PC1 تیار ہو گئے ہیں، اور 2 اور کہ ہم نے اپروو کر دیے ہیں. تو 6 تو آپ کے اسٹیشن بن جائیں گے. 35 سال پہلے میں نے فیصلہ کیا شوکت حرم کینسر ہاسپٹل بنانے کا. اور وہ کیوں فیصلہ کیا کہ اپنے گھر میں کینسر کی تکلیف دیکھی اور پھر دیکھا کہ کینسر کا کتنا مہنگا علاج ہے، اور پھر یہ دیکھا کہ پاکستان میں کوئی اسپیشلائز کینسر ہاسپٹل بھی نہیں، اور یہ ریئلائز کیا کہ ایک عام آدمی اگر ہاسپٹل ہوتا بھی تو اس کے پاس کبھی اتنا پیسہ نہیں ہونا تھا کینسر کا مہنگا علاج کروانے کے لیے. تو یہ وجہ تھی کہ پوری اگلے 10 سال میں نے اسٹرگل کی ہاسپٹل کھولنے کی. اور ہاسپٹل کھولنے کا مقصد کہ ایک ایسا ہاسپٹل ہو جس گھر میں کینسر کی تکلیف ہو وہ اس ہاسپٹل میں جا سکیں اور ان کو یہ فکر نہ ہو کہ ہمارے پاس کینسر کے مہنگے علاج کے پیسے نہیں. تو میں یہ سوچتا تھا تب کہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو پاکستان میں ایک ایسا ہم سسٹم لے کے آئیں گے کہ غریب گھرانے کے اندر اگر کوئی بیماری ہوتی ہے اور ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ان کو پھر یہ فکر نہیں ہونی چاہیے
کہ ایک طرف تکلیف ہے کہ گھر میں بیماری ہے اور دوسری طرف پھر اور بے بسی ہے کہ پیسہ ہی نہیں ہے اس بیماری کا علاج کروانے کے لیے. تو یہ ہماری تب جب میں پالیٹکس میں آیا میں نے کہا کہ اللہ ایک دن مجھے موقع دے گا تو میں یہ سب سے پہلے چیز کروں گا. ہماری کوشش ہے پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کا، اور جب فلاحی ریاست بنے گی ہم ادھر چلے جائیں گے جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے، جو آبجیکٹو ریزولوشن تھی پاکستان کی. وہ آج سے جب پاکستان بنا تھا آبجیکٹو ریزولوشن میں لکھا تھا کہ پاکستان نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بنی تھی. ہم اس سے دور چلے گئے اور اب ہماری کوشش ہے کہ واپس جو ہمارا مقصد تھا اس ملک کو بنانے کا اس مقصد کے اوپر واپس آئے. سارے پختونخوا کے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دیں گے، ہیلتھ انشورنس دیں گے، یعنی 10 لاکھ روپیہ ایک خاندان کے پاس ہوگا. کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروانا چاہے 10 لاکھ روپے تک کروا سکے گا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے نوجوانوں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے. ایک غریب گھر میں بیماری ہوتی ہے اور اس غریب گھر میں پیسہ نہیں ہوتا علاج کروانے کا. سوچیں اس گھر پہ کیا گزرتی ہے. وہ بیچارے قرضے لیتے ہیں، گھر مقروض ہو جاتا ہے، اپنے قریبی بچوں کو ماں باپ کے علاج کرواتے کرواتے گھر قرضوں میں چل جاتا ہے. اس لیے اتنی بڑی نعمت کہ ایک گھر میں اطمینان ہوگا کہ اگر کوئی بیمار، میرا باپ بیمار ہو، ماں ہو، میرے بچے ہوں، میرے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا. کسی بھی ہسپتال میں، گورنمنٹ کا ہسپتال یا پرائیویٹ ہاسپٹل، کسی بھی ہسپتال میں جا کے میں علاج کروا سکوں گا. مبارک دیتا ہوں میں آپ کو، محمود خان اور پختونخوا کے لوگوں کو. جو نریندر مودی نے 5 اگست آج سے 6 مہینے پہلے کشمیر میں جو قدم اٹھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب جس طرف یہ سارا اس قدم کی وجہ سے جس طرف اب کشمیر جائے گا، یہ میرا ایمان ہے کہ یہ اب کشمیر آزاد ہوگا. لیکن 5 اگست کو میرے خیال میں ایک انگریزی کی ٹرم ہے فیٹل مسٹیک، وہ غلطی کر بیٹھا ہے جس سے اب یہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا. غلطی یہ ہے کہ اس نے، اور کیوں کی میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، کی اس لیے کہ ایک بہت بڑا مینڈیٹ مل گیا. مینڈیٹ کیسے ملا الیکشن کا؟ ساری الیکشن کی کیمپین اس نے پاکستان کے خلاف کی اور پاکستان کو کیسے سبق سکھائے گا. ہندو نیشنلزم کو اوپر لے کے آیا، اپنی جو ہندوتا فلسفی تھی اس کو اس نے اوپر لے کے گیا. جس بھی فورم پہ میں گیا بتایا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اور میں نے دنیا کے سامنے یہ جو RSS کا فلسفہ تھا یہ لے کے گیا. آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی یہ ریسزم، نیشنلزم اور ریسزم کا یہ جب جن بوتل سے نکلتا ہے اور یہ نفرتیں دوسری کسی اور انسانی کمیونٹی کے خلاف اب نفرت پیدا کرتے ہیں، آپ کہیں بھی اٹھا کے دیکھ لیں خون ہی ہوتا ہے اس کے بعد. اور اگر یہ دنیا کو نہ ہم آگاہ کرتے تو آج ظلم کر چکے ہوتے، کیونکہ ان کا تو اسٹیٹڈ ایم ہے کہ انہوں نے کشمیر کی ڈیموگرافی بدلنی ہے. انہوں نے تو مسلم میجورٹی سے مسلم مائنورٹی کشمیر کو بنانا ہے. ان کی تو پالیسی ہے یہ RSS کی. مجھے بڑی خوشی ہے کیونکہ آج پاکستان کا تاریخی دن ہے. آج ہم پاکستان کا نیا پولیٹیکل میپ دنیا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں. پاکستان کی کیبنٹ نے، کشمیری لیڈرشپ نے اور ساری اپوزیشن کی لیڈرشپ نے بھی اس نئے نقشے کی تائید کی ہے. یہ جو نقشہ ہے جو ہم پاکستان کا پولیٹیکل میپ دنیا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، یہ سب سے پہلے پاکستانی قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے. اس کے بعد یہ پاکستان اور کشمیر کے لوگوں کا جو اصولی موقف ہے اس کی تائید کرتا ہے. اور جو ہندوستان نے
5 अगस्त पिछले साल एक गासिबाना और गैर कानूनी कदम उठाया था कश्मीर में, ये उसकी नफी करता है। और आज से सारे पाकिस्तान में जो हमारा ऑफिशियल नक्शा होगा पाकिस्तान का, वो ये जो आज पाकिस्तान की कैबिनेट ने पास किया है, अब से ये स्कूलों में, कॉलेजेस में, इंटरनेशनली ये नक्शा आया करेगा हमारा। कश्मीरियों को एक अल्लाह ने ऐसे दौर से गुजार रहा है जिसकी अब एंड कश्मीर की आज़ादी है। अगर ये 5 अगस्त ना होता तो मैं आज इतना पुरुमीद ना होता। मैं समझता हूं कि 5 अगस्त में, पिछले 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे। मेरे ख्याल में इसने स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया। याद रखें, बड़े बड़े दुनिया में ताकतवर कौमें ये तकब्बर के अंदर गलत फैसले करके तबाह हुई हैं। आज नरेंद्र मोदी दुनिया में एक्सपोज्ड है। और इससे क्या हुआ? इससे सबसे बड़ी चीज ये हुई कि आज दुनिया कश्मीर की तरफ देख रही है। जो मेरे ख्याल में जो इनकी पहली असम्पशन थी, कि आखिरी असम्पशन की कश्मीरी इनके ऊपर इतना वो जुल्म करेंगे कि वो चुप करके कबूल कर लेंगे, जेनोसाइड इतनी करेंगे कि वो डर जाएंगे, नाते लोग हैं। सबसे बड़ी चीज है कि अब दुनिया की नजर कश्मीर पे है। ये जो समझ रहे थे कि उनके ऊपर तशद्दुद करके बिल्कुल उनको क्रश कर देंगे, वो अगर उस एक्सटेंट पे जाएंगे, दुनिया का रिएक्शन आएगा। मैं आज खास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूं अपने कश्मीर के लोगों की, कि जिस तरह की प्रोवोकेशन और जुल्म के बावजूद आज उनका मोराल खड़ा है। मैं आपको आज़ाद कश्मीर की असेंबली को, कश्मीर के लोगों को, मैं आज आपको पूरे इत्मीनान से कहता हूं कि हर फोरम के ऊपर हम इसको उठाएंगे और उठाते रहेंगे। हम अब ये चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड्स हो, सबके सामने पता चले कि कौन सी पार्टी के लोग किसके लिए वोट कर रहे हैं। इससे ये होगा कि ये जो पैसा चलता है और ये जो करप्शन है, ये सारे सेनेट के इलेक्टोरल प्रोसेस में ये खत्म हो। तो इसके लिए हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रख रहे हैं और अब इन बाकी पार्टीज के ऊपर है कि क्या ये अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सपोर्ट करेंगी, क्योंकि इसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, जो हमारे पास तो नहीं है। तो हम ये चाहते हैं, पता चल जाएगा जब ये आएगी सबके सामने पार्लियामेंट में, कि क्या इसके लिए सारी जमातें मानती हैं, क्योंकि सब कहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है, सब कहते हैं। मैं अपनी टाइगर फोर्स को खुशामदीद कहता हूं। और जितनी भी आपने एक्टिविटीज की, मैं अपनी कौम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपका सबसे बड़ा जो आपका काम होता है वो कि आपने शहरियों की जरूरियात, उनके हकूक, उसकी हिफाजत करनी होती है। ये डेमोक्रेसी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल होता है। टाइगर्स, आपका बहुत बड़ा रोल है, ये गौर से सुने मेरी बात। जब एक माशरे में मुश्किलात आती हैं तो जिंदा माशरा जो होता है उसके शहरी खुद हुकूमत के साथ मदद करने के लिए आ जाते हैं। और ये पाकिस्तान वो कौम है, जब मुश्किल वक्त आता है ये कौम खड़ी हो जाती है, अपने मुल्क के लिए खड़ी हो जाती है। मैं आदिल आपको और प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट की सारी टीम को आज खास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूं। ये जो जिस डेडिकेशन से और जिस तरह आपने यूनिट को चलाया और ये सिटीजन पोर्टल को जिस तरह आपने अवाम को एम्पावर किया, इसके जरिए ये पाकिस्तान में एक नई सोच
ایک نئی مینٹل ایٹیٹیوڈ آ رہی ہے کہ اس سٹیزن پورٹل کے اوپر آپ جب بھی آپ کا کوئی اے سی کرپٹ ہو، کوئی ڈی سی پیسے مانگے، کوئی تھانے دار پیسے مانگے، کوئی ایس پی مانگے، اس کے اوپر آپ کے پاس ایک ایسا فورم ہے، فوری طور پہ ہمیں اس کے اوپر کانٹیکٹ کریں. پھر ہمارا کام ہے کہ ان سے ہم جواب طلب کریں. اور جب ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ جواب دہ ہوں گے اور عام کوئی بھی کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اندر شہری اس سٹیزن پورٹل پہ آ کے بتا سکتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا، تو تب خود ہی ایک عوام کے پاس پاور ہوگی کہ اگر وہ بے بس نہیں ہوں گے کہ ڈسٹرکٹ میں اگر کچھ تنگ کر رہے ہیں یا دیہات میں اگر ان سے کوئی زیادتی کر رہا ہے، اگر ان سے کوئی پیسے مانگ رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، ان کے کام نہیں کر رہا، ان کے پاس یہ فورم ہوگا. تو جتنا آپ اس پورٹل کو استعمال کریں گے اتنا ہی ہم عوام کو امپاور کریں گے، عوام کے اختیارات بڑھیں گے، ان کی آواز سنی جائے گی، وہ اپنی زندگی بہتر کریں گے، ہماری بیوروکریسی کی اسٹینڈرڈ بھی اوپر جائیں گی، اور پھر ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں اور جو ہمارے وزیر ہیں ان کو بھی میرے لیے آسانی ہوگی گیج کرنے کے لیے کہ وہ کیا اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں. ہماری جو بجلی پاکستان میں ہم صنعت کو دیتے ہیں وہ 25% مہنگی ہے وہ بجلی جو کہ ہندوستان میں اپنے صنعت کاروں کو وہ دیتے ہیں اور بنگلہ دیش میں، جن کے ساتھ ہماری مقابلہ ایکسپورٹس کے اندر. تو اور یہ کیوں یہ بجلی 25% کیوں مہنگی ہے؟ کیونکہ بدقسمتی سے جو کانٹریکٹ سائن کیے گئے بجلی بنانے کے لیے وہ ہمارے کانٹریکٹس مہنگے سائن کیے گئے، اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بہت مسئلے مسائل آئے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری مقابلہ نہیں کر سکتی ان انڈسٹریز کا جو کہ 25% کم بجلی پہ چل رہی ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ کووڈ کے بعد پاکستان برِ صغیر میں وہ ملک ہے جو سب سے تیزی سے نکلا ہے، اس کی ایکسپورٹ سب سے تیزی سے بڑھی ہے. اور ویسے بھی پاکستان سب سے تیزی سے جو کووڈ کا ساری دنیا میں عذاب آیا ہوا ہے، پاکستان اس میں سے سب سے بہتر نکلا ہے اور یہ دنیا نے ایکنالج کیا. تو آج جو میں پیکیج اناؤنس کرنا چاہتا ہوں، مجھے خوشی یہ ہے کہ اس سے اور انشاءاللہ ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی، اور جو ہماری ڈومیسٹک انڈسٹری ہے، ہماری جو ڈومیسٹک صنعت ہے وہ بھی آگے بڑھے گی. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو چھوٹی صنعت ہے، جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے، اس کے لیے جو اضافی بجلی، یعنی وہ جو پچھلی نومبر کو جو ان کا بجلی کا بل آتا تھا، اس بل سے جو بھی اضافی بجلی وہ استعمال کریں گے اس کو ہم اگلی 30 جون تک 50% کم ریٹ پہ بجلی دیں گے. جو ہمارا احساس کا پروگرام ہے، 1,38,000 خاندانوں تک انشاءاللہ ہمارا پروگرام پہنچے گا. ٹھیک ہے نا؟ 1,38,000 خاندان، ان کو ہماری احساس پروگرام سے پیسے ملیں گے. اور اس کے علاوہ جو مجھے اور بھی زیادہ خوشی ہے، 12 لاکھ لوگوں کو آزاد کشمیر میں ہیلتھ کارڈ ملے گا. ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ 10 لاکھ کا وہ ہیلتھ کارڈ ہوگا کہ 10 لاکھ تک کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ میرے خیال میں اگر کوئی بھی ایسا اگر قدم ہو جس سے ایک عام انسان کی زندگی سب آسان کی جاتی ہے، وہ ہے ہیلتھ انشورنس. جی ناظرین، 2020 جہاں پہ کووڈ کے ساتھ ایک چیلنج کے طور پہ رہا، کووڈ کی وجہ سے معیشت متاثر ہوئی، لوکل چیلنجز کافی تھے، وہیں پہ انٹرنیشنل چیلنجز بھی یقیناً پاکستان اس کا بھی مقابلہ کرتا رہا. وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق جو ان کا ہمیشہ سے
یہ سلسلہ رہا ہے کہ انٹرنیشنلی جو ہمارے پارٹنرز ہیں ان کو ساتھ انگیج کرنا ہے، اور جو مسائل ہیں خاص طور پہ ریجن اور خطے کے مسائل ہیں اس میں پاکستان جو پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے پاکستان کو پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے. اور یہی وجہ تھی کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک تاریخی دورہ جو ہے وہ افغانستان کا کیا. وہاں پہ افغان صدر اشرف غنی سے ان کی ملاقات بھی ہوئی. یہ ملاقات بہت امپورٹنس کی حامل ملاقات رہی. جن سی بی ایمز کی بات کافی عرصے سے کی جاتی رہی ہے، سی بی ایم سے آگے پاکستان افغانستان کے لیے کیا کر سکتا ہے، وزیر اعظم نے وہاں پہ اپنا ویژن تھرو کیا. انہوں نے بتایا کہ پاکستان جو ہے افغانستان کے لیے یہی چاہتا ہے کہ وہاں پہ افغان لیڈ حکومت ہو، افغان الیکٹڈ حکومت ہو جو لوگوں کی منشا اور مرضی کے مطابق وہاں پہ موجود ہو. اور پاکستان افغانستان میں امن لانے کے لیے جو کردار ادا کر سکتا ہے پاکستان اپنے تئیں وہ کردار ادا کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو ان کا آپس میں انٹرا افغان ڈائلاگ کا جو پروسیس ہے اس میں بھی پاکستان ایک ایز اے فیسیلیٹیٹر کے طور پہ رول کر رہا ہے. Mr. President, the 75th anniversary of the United Nations is an extremely important milestone, as this is the only body in the world that can help us achieve our goals of peace and stability in our neighborhood. This is also time for us to reflect whether, as the United Nations, we have been able to realize the promise we collectively made to our peoples. In our interconnected world, no one is safe unless everyone is safe. Locking down to control the pandemic has triggered the worst recession since the Great Recession of the last century. This has hit the poorest countries the hardest, as well as the poor in all the countries. In Pakistan, we realized very early on that if we imposed a strict lockdown, the type that several affluent countries had imposed, we would have more people dying of hunger than the virus. Therefore, we adopted a policy of smart lockdown. While concentrating on the hotspots, the virus hotspots, my government deployed $8 billion, unprecedented amount, for our health services, plus support the poorest and most vulnerable households with direct cash payments through ESAS program, and then subsidies to the small businesses. Even though our smart lockdown was heavily criticized in the beginning, but thanks to the Almighty Allah's grace, we have not only managed to control the virus, stabilize our economy, but most importantly, we have been able to protect the poorest segment of the society from the worst fallout of the lockdown. Pakistan continues to support a two-state solution in line with the UN General Assembly and Security Council resolutions within the international agreed parameters, and they are pre-1967 borders and Al-Quds, Al-Sharif as the capital of a united, contiguous and independent Palestinian state. Mr. President, the United Nations remains the best legitimate avenue for collective action in managing international conflicts, fostering peace and security, promoting equitable development and addressing global problems. I urge the Secretary General to take the lead in preventing global conflicts. کے دور میں ترکی میں ترقی ہوئی تھی، اس سے ہم سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان ادھر ہی کھڑا ہے جدھر ترکی تھا جب پرائم منسٹر اردوغان ترکی کے بنے تھے پرائم منسٹر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا دور آ رہا ہے پاکستان اور ترکی کی ٹریڈ ریلیشن شپ میں، تجارت میں، اور انشاءاللہ جو ہم نے اب ٹائم لائنز کے ذریعے یہ جو کوآپریشن کا فیصلہ کیا ہے، انشاءاللہ اس سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا، لیکن خاص طور پہ ہمیں فائدہ اس لیے ہوگا کہ وہ ایریاز ہیں جو ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. ترکی میں ان کی فلم انڈسٹری ان کی کافی ایڈوانس کر چکی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم مل کے کانٹینٹ ڈیولپ کریں جو کہ یہ اسلاموفوبیا جو اس وقت
ایک بہت بڑا ایک مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پہ جو مغرب میں مسلمان رہتے ہیں ان کے لیے عذاب بنا ہوا ہے. تو اس کوآپریشن میں ہم کم از کم اسلام کی وہ پکچر دنیا کو پیش کریں, اور یہ جو اسلاموفوبیا میں جس طرح کی چیزیں مسلمانوں کے خلاف اٹھائی جاتی ہیں اس کے خلاف تو ادھر بھی ہم نے کوآپریشن کا فیصلہ کیا. We have historical links, we have connections, we have relations between the two countries. So the whole idea of coming at a time when violence is increasing in Afghanistan is to assure you, Mr. President, that we, the people of Pakistan, the government of Pakistan, have only one concern, and that concern is what you are feeling in Afghanistan, that we want peace. We feel that people of Afghanistan have suffered for 4 decades, and if ever a human community needed peace, it's Afghanistan, and it is now. Pakistan played its role in getting first the Taliban to talk to the Americans, and then the intra-Afghan dialogue. And we noticed with concern that the level of violence, despite the talks in Qatar, despite the talks, the level of violence is rising. So my idea of choosing this time to come was to assure you that Pakistan will do everything, whatever is possible, we will do to help reduce this violence and in fact move towards a ceasefire. We have formed committees, as you've said. The idea of committees is to ensure that there's communication between us, between our security agencies. Whenever you feel that there's somewhere Pakistan can help in reducing the violence, please let us know. We assure you that whatever possible within our grasp, within our reach, whatever we can do, we assure you that we will be doing our utmost to reduce this level of violence. پاکستان کی کوشش رہی ہے کہ افغانستان میں پائیدار امن قائم ہو، کیونکہ یہ نہ صرف پاکستان اور افغانستان بلکہ خطے کے معاشی استحکام کے لیے ناگزیر ہے. وزیر اعظم عمران خان شروع سے ہی افغانستان کے پرامن حل کے حامی رہے ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے پہلے افغان طالبان اور پھر افغان فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے مخلصانہ کوششیں کی، جن کے نتیجے میں آج افغانستان میں امن کا قیام ممکن دکھائی دے رہا ہے.